یہ نہیں یہ گل ہے نا اردو کر دی پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اصل میں قوالی سنی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ میرا سلسلہ قادری ہے، میں حضور غوث پاک کا غلام ہوں، تو میں تو یہی کہوں گا سلسلہ قادری میں قوالی کم سنتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ میرے پیر مرشد نے بھی قوالی کرائی تھی ایک مرتبہ، ہم نے بھی سنی تھی، ادھر اس ہاتے میں ہوئی تھی۔ قوالی کا اصل مقصد ہوتا ہے قوالی میں ساز ہوتے ہیں، اور جو ساز ہوتے ہیں ساز کو سمجھنا مشکل ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ کائنات میں کوئی چیز بھی بے سری رب نے نہیں بنائی ہے، ہر چیز سر میں ہے، ایک ردم میں ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہوا جو چلتی ہے نا باہر، ہم اس کی ہوا کو سنتے ہیں، یہ بھی ایک ساز ہے، سر میں ہے، بے سری نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی جو چیز کائنات میں بے سری ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ساز باہر ہم سنتے ہیں نا قوالی میں، یہ پیٹی بجا رہا ہے کوئی، میاں سید شاہ صاحب سرکار پاک میرے قبلہ ہیں، وہ میرے تو بڑے لاڈلے ہیں، میں ان کا بڑا متقد ہوں گوڑے والی سرکار کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ گوڑے والے سارے میرے لیے سرتاج ہیں، لیکن پیر سید شاہ صاحب کا میں مشہور منت ہوں کہ ان سے مجھے بڑا واسطہ رہا، فیض رہا۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ میں کہاں کہاں سے فیض لیتا رہا۔ وہ بڑے شوق سے، حالانکہ وہ چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، اور غوث پاک کا گھر ہے گورڈے میں، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا ایمان ہے۔ تو وہ بھی قوالی سنتے تھے، بلکہ وہ پیٹی کے بڑے ماسٹر تھے بجانے کے۔ لیکن اصل بات یہ ہے قوالی کیوں نہیں ہم سنتے، میں کیوں نہیں سنتا؟ حالانکہ میں نہ اتنا قوالی کا ماسٹر ہوں، نہ میں اتنا ساز کو سمجھتا ہوں، لیکن اللہ نے ایک ساز جو انسان نے بنایا، پیٹی بنا دی، کوئی ہارمونیم بنا دیا، کچھ بھی بنا دیا، بہت سے ساز بنائے، ایک ساز اللہ نے بنایا۔ جو ساز باہر بنایا ہے اس سے پہلے اندر بنا تھا تو باہر آیا۔ جو چیز آپ کے تصور میں نہیں ہو وہ آپ اسے کیسے کیچ کر سکتے ہیں؟ میرے تصور میں ہے کہ قلم ہے لکھنے کے لیے چاہیے، میں نے سیاہی بھی بنائی، سب کچھ کیا، قلم مکمل ہو گیا۔ اسی طرح جو ساز اندر تھا وہی باہر بنا، لیکن جو انسان نے ساز بنایا اس میں سر ختم ہو گئی، بے سرا بھی ہو گیا، اس میں ردم نہیں رہا، اس میں تسلسل نہیں رہا۔ جو اللہ نے اندر ساز بنایا ہے نا اس میں ساز بھی ہے اور وہ سوز بھی ہے۔ جو اندر سوز ہے نا وہ باہر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر اندر والا سوز باہر آ جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کتاب سے، میں تو گناہ گار سا بندہ ہوں، ایک عام سا بندہ ہوں، میں اللہ کے ولی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جتنا سوز ساز سننے کے بعد اندر پیدا ہوتا ہے، وہ سوز اگر باہر نکال دیا جائے تو شاید آدھا شہر جل جائے۔ اصل جو مقصد ہے نا کہ ساز کو سمجھنے کے لیے ساز کے ساتھ سوچ بھی چاہیے، درد بھی چاہیے، کوئی جدائی کے لمحے ہوں، کوئی وصال کے لمحے ہوں، وصل میں ہجر کا غم، ہجر میں ملنے کی امید۔ کون کہتا ہے کہ فرقت سے وصال اچھا ہے؟ یعنی یہ ایک تذبذب سا انسان کے ذہن میں رہتا ہے، یا وہ فلاں بندہ قوالی نہیں سنتا۔ قوالی ہم اس لیے نہیں سنتے کہ قوالی سننے کا ماحول نہیں بنتا۔ اور اکثر دیکھیں محفل کی تو اور بات ہے، محفل میں تو لوگ سب وضو، قوالی میں آپ اکثر دیکھ قوال بیٹھ کے قوالی کرتے ہیں تو لوگ آتے بیٹھتے، اکثر کا وضو بھی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وضو کرو، باوضو ہو کے، باشرہ ہو کے قوالی میں بیٹھو، اور ایسے یکسوئی میں بیٹھو، مستغرق ہو کے بیٹھو، استغراق میں ایسے اس میں مستغرق ہو جاؤ کہ قوالی آپ کے اندر چلنی شروع ہو جائے، اور پھر اس قوالی اندر والی کو باہر والی قوالی سے اٹیچ کرو، اس کا آپس میں موازنہ کرو، پھر پتہ چلے گا کہ وہ غلط کہاں سے ہو رہا ہے۔ میرے سید شاہ صاحب جو قبلہ حضور تھے نا، ان کا یہ زندگی کا کار ہے کہ قوالی بہت سنتے تھے، قوالی خود بھی کر لیتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کے پیٹی بجاتے تھے۔ میرے پاس اس کا بڑے ثبوت موجود ہیں، بلکہ کچھ میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہیں کہ اکیلے بیٹھے ہیں، اس ساتھ پہ کپڑا بھی نہیں انہوں نے لیا ہوئے، ایسے بیٹھے ہیں اور ننگے، میں اتنا ان کا جو سر تھا نا وہ گجا تھا، ایسی حال میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں چلتے وہی بیٹھے ہیں کہ اور بیٹھا ہے، ایسے بیٹھے پیٹی بجا رہے ہیں، اور اتنے سوز میں، اتنے درد میں، آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ یعنی سب سے جو بڑی بات ہے، جب کوئی محفل ہو، قوالی ہو یا نعت ہو، اس میں سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے حاضری۔ جب کسی نے آنا ہو نا، کسی مہمان نے، تو بندہ کوشش کرتا ہے گھر کو سجایا جائے، اعلیٰ افسر نے آنا ہے، گھر میں چھڑکاؤ بھی کیا جائے، اعلیٰ افسر نے آنا ہے،
اس کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے، بڑا اعلیٰ افسر آ رہا ہے. جب ہم قوالی کریں گے تو ہماری سرکار سننے کے لیے آئیں گے، تو پھر ہم آنسو سے چھڑکاؤ نہ کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ سب سے بڑی بات جو ہے کہ قوالی سننے سے پہلے ان آنکھوں کا غسل کراؤ، اور آنکھوں کا غسل یہ ہے کہ اس کسی کی یاد میں رونا، اس کی یاد میں رونا، ایسے رونا کہ آنکھوں سے آنسو کی جھلی لگ جائے. پھر اتنا سمجھو کہ آپ نے صحن میں، عشق کے صحن میں چھڑکاؤ کر لیا، آنسو کا چھڑکاؤ ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کی یاد میں آنکھیں بند کر کے مستقل اس کا تصور قائم کریں، مراقبے میں جائیں، استغراق میں جائیں، ایک کیفیت طاری ہو جائے، ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ آپ کو یہ پتہ نہ ہو آپ بیٹھے کہاں ہیں. لوگ سمجھے جہاں بیٹھے ہیں آپ مدینے میں بیٹھے ہوں، لوگ سمجھے جہاں بیٹھے ہیں آپ اجمیری سرکار کے حضور بیٹھے ہوں، لوگ سمجھے جہاں بیٹھے ہیں آپ علی اجمیری کے دربار میں بیٹھے ہوں، لوگ سمجھے ہمیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ایسے آنکھیں بند میں سو رہے ہیں اور آپ بابا فرید کے در پہ بیٹھے ہو. یہ قوالی سننے کا ایک رنگ ہے. اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ رنگ بھی دو قسم کے ہیں. رنگ تو بہت قسم کے ہیں لیکن دو جو رنگ ہے نا، ایک ہے بلالی رنگ، ایک ہے اویسی رنگ. یہ میں اندر کی بات کرنے جا رہا ہوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. جو بلالی رنگ ہے نا وہ قریب سے لیا جاتا ہے، جو اویسی رنگ ہے وہ ادھر سے بیٹھ کے مدینے سے لے لیتے ہیں. جو اویسی ہوتے ہیں نا، ویسے میرا سلسلہ قادری اویسی ہے. میں اس لیے بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ میرے پیر بھائی بیٹھے ہیں، میرے بریل بیٹھے ہیں کہ اویسی رنگ کیا ہوتا ہے. اویسی ایسا سلسلہ ہے اس میں بیعت کی بھی ضرورت نہیں، ملنے کی بھی ضرورت نہیں، تصور کی ضرورت ہے. اور اتنا تصور پختہ ہو کہ آنکھیں بند کریں تو کمری والے کا دیدار ہو جائے. یہ بڑی، اس سے تھوڑا ادھر رکھ لیتے ہیں، آنکھیں بند کریں گنبد خضرا سامنے ہو. یہ ہے اویسی رنگ. اور جب کوئی بھی رنگ چڑھتا ہے نا تو اپنے عروج کو جاتا ہے. بلالی رنگ کیا ہے کہ آپ حضرت بلال حبشی سرکار پاک، سیدھا بلال، ساری زندگی آپ نے آپ کے قدموں میں گزاری. اتنا رنگ چڑھا، اتنا پیار ملا، اتنا خلوص ملا کہ ان سے اگر حضرت بلال سے کوئی پوچھے تو جب وہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کا وقت آیا، کہنے کا اذان کا وقت آیا، تو آپ اذان نہیں دیتے. بعد میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین نے سوال فرمائی تو آپ نے اذان دی. جب اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ آیا تو غش کھا کے گر گئے. یہ تھا بلالی رنگ. اویسی رنگ کیا ہے؟ اویسی رنگ یہ رنگ ہے کہ اویسی رنگ لوگ انہیں اویس کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سرکار کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، مستغرق رہتے تھے سرکار کی یاد میں. اور اگلی بات یہ ہے کہ ایک بندہ دیکھتا ہے نا، میری منظر ہے کہ میں امین کو دیکھوں یا اس کو دیکھوں یا اس کو دیکھوں، یہ میری خواہش ہے. جب میں دیکھ لیا تو خواہش ختم ہوگی، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا میری تمنا پوری ہوگی. یہ رنگ نہیں ہے. اس حد تک دیکھا کہ دیکھنے کے بعد بھی حسرت پوری نہیں ہوئی. یہ بلالی رنگ ہے. یہ اویسی رنگ. اویسی رنگ ایسا رنگ ہے کہ تڑپ بھی بہت زیادہ ہے، دیکھنے کی تمنا بھی ہے، زیارتیں بھی ہو رہی ہیں. دیکھو ظاہری طور پہ نہیں ملے، سب جانتے ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ باطنی طور پہ وہ نہیں جانتے تھے یہ تو بات تو غلط ہے. میرے آقا نے جبہ عطا فرمایا، کس کو؟ علی پاک کو. سبحان اللہ. عمر فاروق کو حکم دیا جاؤ میرا جبہ لے کے جانا ویسی کرنے کو دینا. یار کیا ضرورت ہے؟ علی سے بڑھ کی شان تھی ویسے کرنے کی؟ نہیں، علی کی شان اپنی شان ہے. لیکن علی کو جبہ دے کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر اس پہ بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی. میرے آقا نے جبہ دے کے فرمایا کہ کہنا میری امت کے لیے دعا کرنا، میری امت کے لیے دعا کی جائے. تو حضرت اویس کرنی نے امت کے لیے دعا فرمائی اور لوگ انہیں کیا سمجھے؟ دیوانہ. آپ نے جب پوچھا نا اب کرنے کے علاقے سے کہ یہاں ایک اویس رہتا ہے، انہوں نے کہا اویس ہم نے تو نام ہی نہیں سنا. حضور آپ ہمارے گھر ہیں، آپ کی خدمت کریں گے، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، رہائش کا انتظام کرتے ہیں سب. انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو اویس سے ملنا. کہا جو اویس دیوانے کو ان کو دیوانہ کہہ لو. دیوانہ کہتے پاگل کہتے تھے لوگ، پاگل کہتے تھے انہیں. لیکن میرے آقا نے انہیں مقام وہ عطا فرمایا تھا کہ بندہ سوچ بھی نہیں. وہ ایک اویسی رنگ تھا. اور جب گئے تو پھر جب اویسی رنگ میں بندہ رنگا جاتا ہے نا
تو اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے، حالت نماز میں ہوتا ہے، اور اس کی جو ریوڑ ہوتی ہے نا، بکریوں کا ریوڑ، اونٹوں کا ریوڑ، وہ چلاتے فرشتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ حضرت علی پاک لکھتے ہیں، میرے فروغ لکھتے ہیں، ایسا ہوا، آپ نے دیکھا، آپ نے جبہ مبارک پیش کیا، جبہ اٹھایا ماتھے سے ایسے چوما، آنکھوں سے لگایا تو آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ آج ہم عاشق رسول ہیں، بڑے اپنے آپ کو رنگے ہوئے سمجھتے ہیں، آقا کا نام آتا ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، کبھی صاحب صاحب یا رسول اللہ کی صدائی بند نہیں ہوتی۔ اصل میں سب سے جو بڑی بات ہے کہ اہل بیت کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے دلوں میں، اور یہ ہماری بحثیت مسلمان کے سب سے بدقسمتی کی اس سے بڑی دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اور جہاں تک قوالی کا تعلق ہے، قوالی سمجھنے کے لیے، اصل بات قوالی سے شروع ہوئی تھی نا، قوالی سمجھنے کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم ساز کو سمجھیں۔ میرا وجود تھا یا رقص گاتی ہے دوست، تمام عمر کوئی ناچتا رہا مجھ میں۔ اس ناچنے والے کو دیکھنا ہے وہ کس رقص، کس لے پہ رنگ، کس رنگ میں رقص کر رہا ہے تیرے اندر، اس کی صدا کیا ہے، وہ بھی ایک ردم ہے، ایک تسلسل تیرے اندر چل رہا ہے، ایک سر ہے۔ اور جو ساز انسان نے بنایا اس میں بھی اس نے سر کو ملحوظ خاطر رکھا، سر کو سامنے رکھ کے بنایا، اور جو اللہ نے ساز اس کے اندر فٹ کیا وہ بغیر سر کے ہوگا؟ اس کے بھی سر ہے، کون کہتا نہیں سر ہے؟ کبھی آپ تصور کر لیں، یہ جو باقی ڈھول اگر دور بج رہا ہو نا ڈھول، تو ابھی تو آنکھیں بند کر کے سنیں تو آپ کے اندر بھی ڈھول بجنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کے اندر بھی رقص شروع ہو جائے گا۔ اس ڈھول کی آواز آپ کو وہ بھول جائے گی، اندر کا ڈھول زیادہ مزہ دے گا۔ کوئی بھی ساز دیکھ لیں، کوئی بھی ساز، بنسری سن لیں آپ، یہ کوئی بھی ساز اگر سر میں ہے تو وہ آپ کے اندر محسوس ہوگا کہ یہ ساز ہے اور میں نے سننا ہے، میرے اندر بھی ساز چل رہا ہے۔ اگر وہ بے سرا ساز باہر چلتا ہے تو اندر کے ساز کو کیوں خراب کرنا؟ باہر کا ساز سن نہ سنو، آقا کی ویسے نہ سن لو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن قوالی میں یہ نہیں کہتا قوالی جی ناجائز ہے، قوالی حرام ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو سن لیں، نہیں تو نہ سنیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے جائز اور حلال ہے۔ اگر آپ قوالی کو سمجھ نہیں سکتے، سر کو، ساز کو نہیں سمجھتے، تو پھر آپ کے لیے وہ حرام ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر کا ساز متاثر ہوگا۔ دیکھو نا، ہم بجلی کنیکشن لگاتے ہیں نا تو کبھی یہ غلط کنیکشن سپارکنگ ہوتی ہے، کٹ کٹ کی آواز آتی ہے، کبھی تارے جل بھی جاتی ہیں، کہ فیوز بھی اڑ جاتا ہے پیچھے سے۔ یہی بات ہوتی ہے، اگر اندر کی جو ساز چل رہا ہے نا آپ کے اندر، اگر اس کو آپ نہیں سمجھتے، باہر سے سنیں گے، آپس میں وہ ایک ردم ایک نہیں ہوگا، ایک سر نہیں ہوگی، وہ بے سرا کام ہو جائے گا، تو پھر سپارکنگ ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کا فیوز بھی اڑ جائے۔ اور ہمیشہ یہ تو کہتے ہیں فلاں بندہ ایسے ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، یہ میں ایک پکی بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ جو پیدائشی مجذوب ہے اس کی بات نہیں کروں گا، جو آن ڈیوٹی ہے اس کی بات نہیں کروں گا، لیکن جو مرید ہے اور وہ کسی وجہ سے مجذوب ہو گیا، مجذوب نہیں کہوں گا، پاگل ہو گیا، اس کے پیر کی کمی ہوتی ہے۔ وہ اگر پیر کامل ہونا تو اپنے مریض کو وہ بہکنے نہیں دیتا، مرشد کامل ہونا تو اپنے پیر جو کامل ہونا اپنے مریض کو وہ ایسے اس کا فیوز خراب ہونے نہیں دیتا۔ اور پھر یہ تو ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ اور غوث پاک کا مجھے وہ قصیدہ غوثیہ کی شعر بڑے یاد آتے ہیں۔ سکان الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت و مشت لنحوی فی کوثر فہمت بسکرتی بین الموالی۔ میرے غوث فرماتے ہیں سکان الحب کاسات الوصالی، میں مختصر اس کا ترجمہ کروں گا، مختصر ترجمہ۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیدار کے جام، عشق کے جام، شراب کے جام میری طرف لڑکتے آ رہے تھے، میں پی رہا تھا اور حل میں مزید کی آواز دے رہا تھا کہ اور دی جائے، مجھے پوچھا جا رہا تھا، میں کہتا اور لاؤ، اور میری بچی، اور میں ہوش میں تھا، میں بہکا نہیں، میں شراب کے نشے میں ایسے نہیں ہوا جیسے لوگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ شراب کا نشہ، شراب پی کے ایسے بدحواس ہو گیا، ایسا نہیں میں ہوا، میں بالکل ہوش میں تھا، اور جو میری بچی ہوئی شراب تھی وہ میرے پچھلے پی رہے، پچھلے کون؟ جو ساتھ اولیاء کرام کی جماعت بیٹھی تھی، وہ سارے پی رہے تھے، اور میری بچی شراب پی کے وہ بہک رہے تھے، وہ شراب کے نشے میں اتنے دھت ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا، وہ بے ہوش ہو رہے تھے،
لیکن میں پھر اور پی جا رہا تھا اور حل میں مزید کی صدا دے رہا تھا. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اس شراب سے ملا کیا؟ اللہ نے فرمایا الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا بھید ہے، میں اس کا بھید ہوں. تو میرے غوث نے فرمایا مجھے وہ راز مل گیا. وہ ایسا راز ملا کہ ولو القیت سری فوق میتن لقام